أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو مطالعہ شروع کیا ہے، تو گزشتہ ملاقات میں ہم نے پہلی وحی کا ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ وحی کا آغاز جب ہوا تو آپ نے غار حرا کو چھوڑ کر میدان عمل میں قدم رکھا، گویا کہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا اور ہم سب کی رہنمائی کا ایک ذریعہ بن گیا کہ جب تک منزل کا پتہ نہ ہو، راستے کی خبر نہ ہو، اس وقت تک آدمی تلاش میں رہتا ہے، جستجو میں رہتا ہے۔ اس کے لیے کبھی تنہائی اختیار کرتا ہے، کبھی اور وسیلے تلاش کرتا ہے، لیکن جب منزل کا تعین ہو چکا ہو، راستے کا پتہ بتا دیا گیا ہو، تو پھر میدان عمل میں آ کر اس ذمہ داری کو پورا کرنا لازمی ہو جاتا ہے جو سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبیوں کو سکھایا اور اس کے بعد نبیوں کی امتیوں کو اس راستے پر لگا دیا۔ پہلی وحی کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ عرصے تک آپ پر وحی کا سلسلہ روک دیا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت اور ہمارے لیے رہنمائی بھی ہے کہ جب تک کوئی بات آپ تک پہنچانے کے بعد آدمی اسے پورے طریقے سے جذب نہ کر لے، اپنی روح کا، اپنے ذہن دماغ کا، دل کا حصہ نہ بنا لے، تو اس وقت تک دوسرا سبق نہیں سکھانا چاہیے، جس کے ذریعے سے تدریج اور گریجولی چیز کو آگے بڑھانے کا عمل یہ لوگوں نے سیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طریقے کو اختیار کیا۔ پہلی وحی میں کچھ بنیادی اصول طے کر کے راستے کا ایک ذکر کیا، اشارہ کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری تفصیل کے ساتھ اپنے اپنے وقت اور تقاضوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی جانے لگی۔ اور یہ رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھی صرف، بلکہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ اور سبب بنایا۔ رہنمائی تو ساری انسانیت کے لیے تھی۔ دنیا میں کوئی قوم کسی بستی میں کسی زمانے میں رہ رہی ہو تو اللہ تعالیٰ نے سب قوموں کو، ساری بستیوں کے رہنے والوں کو اور سارے زمانوں میں بسنے والے انسانوں کو قیامت تک کے لیے جو چیزیں سکھائی ہیں وہ تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی کا سلسلہ رک گیا تو کچھ پریشانی جو انسانی طبیعت کا اور مزاج کا حصہ ہونا چاہیے وہ آپ علیہ السلام پر بھی طاری ہوا، پریشان ہونے لگے۔ لیکن آپ ایک بار مکہ ہی کی وادیوں میں کہیں جا رہے تھے تو اچانک ایک آواز سنائی دی، اور آواز آسمان کی طرف سے آ رہی تھی۔ آپ نے سر اٹھایا تو دیکھا وہی شخص جو در حقیقت فرشتہ تھا اللہ رب العزت کا، وہ ایک بہت بڑے ہیبت ناک انداز میں اور پرجلال انداز میں ایک بہت بڑی کرسی پر براجمان تھا۔ یہ جبریل امین تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصل حالت میں دیکھا۔
آپ علیہ السلام نے اس کی اور بھی موقعوں پر وضاحتیں کی، جس میں سے ایک وضاحت آج کی اس مناسبت سے کافی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے جبریل کو پہلی بار اپنی اصل حالت میں دیکھا کہ ان کے پر وہ مشرق اور مغرب میں ہر جگہ پر پھیلے ہوئے تھے، یعنی مشرق اور مغرب کا پورا علاقہ اس پر کی وجہ سے، ان پروں کی وجہ سے گھیرے میں تھا۔ اور آپ نے علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو اس طرح کے 600 پر عطا کر رکھے ہیں۔ ان کی پرواز کی طاقت، اس کا کوئی اندازہ انسان نہیں لگا سکتا، نہ ان کی رفتار کا، نہ ان کی قدرت اور طاقت کا۔ تو جبریل امین کو جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اسی طرح کی کیفیت طاری ہوئی جیسے غار حرا میں پہلی ملاقات کے موقع پر طاری ہوئی تھی۔ اب فوراً تیز قدم چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف تشریف لائے اور اپنی اہلیہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ان سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دسرونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اور آپ اس چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ کر کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے۔ جب طبیعت سنبھلی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دوسری وحی آپ پر نازل ہوئی۔ اس دوسری وحی میں 7 آیات اللہ نے آپ کو عطا کی، اور اس کا آغاز بھی اس لفظ سے ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ سے کہا تھا کہ دسرونی، مجھے چادر اڑا دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسی کیفیت کو ہی پکار کے کہا یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے۔ اس میں بہت سارے لوگوں نے مختلف باتیں جو کہی ہیں، ان سب کا خلاصہ ایک لفظ میں اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کبھی براہ راست پکارا ہے تو آپ کے نام سے نہیں پکارا، بلکہ آپ کی کسی نہ کسی کیفیت اور حالت اس کو خطاب کیا ہے۔ اور یہ خطاب کرنا اللہ کی طرف سے ایک محبت کی علامت بھی ہے، ایک خاص تعلق کی علامت بھی ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ اے محمد کھڑے ہو جائیے، بلکہ کہا یا ایھا المدثر، اے مدثر یعنی چادر لپیٹنے والے، کھڑے ہو جائیے، قوم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور خبردار کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام نذیر بھی ہے، خبردار کرنے والا۔ اور رسولوں کا بنیادی مشن ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو آنے والے حالات کی خبر بھی دیا کرتے تھے اور مستقبل کے اعتبار سے خبردار بھی کیا کرتے تھے۔ وہ جس حال میں ہوں، اگر وہ حال اچھا ہے تو اس کی تائید کی جاتی ہے، اور اگر وہ قوم یا کوئی فرد کسی بری کیفیت میں ہے، کسی بری حالت میں ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں نبی انہیں خبردار کرتے ہوئے اس چیز سے روکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام بتایا، کھڑے ہو جائیے۔ گویا کہ منزل مل چکی، راستے کا تعین ہو چکا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو باقاعدہ واضح کر دیا گیا۔ یہ میں نے جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ایک جملہ کہا کہ یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی، در حقیقت آپ کے وسیلے اور آپ کے واسطے سے امت کو سمجھایا جا رہا ہے، تمام انسانیت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جس کو علم مل جائے، جس کو منزل اور راستے کا پتہ چل جائے، جسے اچھے برے کی تمیز میسر آ جائے، اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوسروں کو اس چیز سے خبردار کرتا رہے۔ اگر قوم کسی غلط راستے پر چل رہی ہے تو قوم کو بتائے کہ یہ راستہ غلط ہے۔ کوئی رہنما غلط قدم اٹھا رہا ہے تو
رہنما کو بتایا جائے کہ تمہارا یہ قدم غلط ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اللہ کے رسول اس کو پسند نہیں کرتے، قوم کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ تو انذار، خبردار کرنا یہ نبیوں کا سب سے بڑا مشن رہا ہے، اور نبیوں کے بعد امت میں ہر اس فرد کی ذمہ داری بن جاتی ہے جو والدین کی شکل میں موجود ہیں، استادوں کی شکل میں موجود ہیں، لیڈرز کی شکل میں موجود ہیں۔ تو ان سب کو اپنا یہ کام اپنی اپنی سطح پر، اپنے اپنی ذہن کے اور صلاحیتوں کے اعتبار سے یہ کام پورا کرنا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ رسول آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور یہ جو خبردار کرنے والا عمل ہے اس میں سب سے بڑی اور سب سے عظیم الشان جو بات ہے وہ لوگوں کو سکھائیے، اور وہ ہے اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنی رب کی عظمتوں کو بیان کیجیے۔ اور یہ والا عمل اتنا پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہماری عبادات کا سب سے بڑا حصہ اسی ایک بات کو بنا دیا گیا۔ آپ نے کچھ دیر پہلے اذان سنی ہوگی، تو اذان کا آغاز 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، گویا کہ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، چاروں طرف کے رہنے والے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، بڑائی کا حقدار صرف اور صرف وہی رکھتا ہے، اسی کی عظمتوں کو ذہنوں میں رکھا جائے۔ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بڑائی اپنے ذہن میں نہ دل میں منائی جائے، نہ اپنے عمل کے ذریعے سے اس بات کا ثبوت کیا جائے کہ ہمارے سامنے کوئی اور بڑا ہے، ہم کسی اور کی بات مانتے ہیں اللہ کے مقابلے میں۔ تو ربک فکبر صرف اذانوں میں نہیں، اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے کے بعد جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر دوبارہ انہی کلمات کو دہرایا جاتا ہے، اور پھر جب نماز میں آدمی کھڑا ہوتا ہے تو ہر رکن کی ادائیگی کے آغاز میں اسی بات کو دہرایا جاتا ہے۔ تو یہ بار بار دہرایا جانا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بیان کرنا، یہ بے مقصد تو نہیں ہو سکتا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ لفظ ہیں دہرائے جائیں اور بس اتنی مرتبہ دہرا لیا تو وہ ایک عمل مکمل ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ سکھایا جا رہا ہے، اور ہم اس وقت جتنے بھی عالم اسلام کی قومیں اور امتیں موجود ہیں، حقیقتاً اس لفظ کو ادا تو کر رہے ہیں ہم سب لوگ، لیکن اس کی حقیقت کو ہم نہ مان رہے ہیں نہ جان رہے ہیں۔ اس وجہ سے زبانی طور پر کہا جاتا ہے کہ اللہ اکبر، اور عمل کی دنیا میں پوری مسلم امتیں اور حکومتیں اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ نہیں، شیطان زیادہ بڑا ہے، فلاں قوت زیادہ بڑی ہے، فلاں طاقت زیادہ ہمیں فائدہ دے سکتی ہے، ہمارا اقتدار، ہماری طاقت، ہمارے پیسے، یہ سب کچھ فلاں کی طرف سے آتے ہیں، بس جو ہمیں دے رہا ہے وہی سب سے بڑا ہے۔ عملی طور پر ہم وہی کام کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ اکبر کا لفظ محض زبان سے ادا کرنے کا ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایسا ورد نہیں ہے کہ جس کو زبان سے دہرا لیا جائے تو عبادت پوری ہو جاتی ہے۔ جب تک یہ عمل کی دنیا میں نہیں داخل ہوگا، اس وقت تک اللہ اکبر کا نہ کوئی معنی سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی اس کی حقیقت کو جان سکتا ہے۔ سامعین گرامی، یہ قرآن ہم نے کئی بار آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا، اور دنیا بھر میں ہر جگہ یہی بیان کیا جاتا ہے، یہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، ان کے نفع نقصان سے آگاہ کرنے کے لیے یہ قرآن ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اس کا ہر ایک لفظ، اس کی ایک ایک آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تمہیں فلاں موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے پاکستان اور پاکستان جیسی اور بہت ساری حکومتیں اس وقت اللہ اکبر کی عملی جو ہے وہ نفی کر رہی ہیں،
اس کے مقابلے میں کسی اور طاقت کو اپنے لیے نجات دہندہ، اپنے لیے زیادہ بہتر، اپنے لیے زیادہ طاقتور سمجھتی ہیں۔ اس وجہ سے ہماری پالیسیز وہ محض کسی ایک بڑے کی طرف سے یا کسی دوسرے بڑے کی طرف سے بدلتی رہتی ہیں۔ امت کو نقصان پہنچ جائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائے، کوئی اس کا خیال نہیں رکھتا۔ غربت مسلسل بڑھتی چلی جائے، ظلم مسلسل بڑھتا چلا جائے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ بڑے صاحب کی طرف سے، شیطان اکبر کی طرف سے، چونکہ فلاں پالیسی کا اعلان ہو چکا، فلاں تو ہم اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ اکبر کی نفی کرتے ہوئے اس کی بات مان رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدا ہی میں جو باتیں سکھائیں وہ یہی تھا، جن میں سے ایک بات جس کو ہم بار بار دہرا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کھڑے ہو جائیے، اب آرام کرنے کا، گوشہ نشینی کا وقت ختم ہو چکا، اب بیدار کرنے کا وقت ہے، دوسروں کو بیدار کرنے کا وقت ہے، خبردار کرنے کا وقت ہے، تاکہ اپنے لیے زیادہ فائدے والی باتیں تلاش کرو اور تھوڑے سے فائدے کے لیے بہت بڑے بڑے نقصان مت کرنا شروع کر دو۔ اس لیے قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، عمل کے ذریعے سے بھی اور قول کے ذریعے سے بھی۔ وثیابک فطہر، اور اپنے لباس کو پاکیزہ کر دیں۔ ثیاب عربی زبان میں ثوب کپڑے کو کہتے ہیں، ثیاب لباس کو کہا جاتا ہے، اور عربی میں بھی بالکل اسی محاورے کے انداز میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جیسے اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جب اردو اب تو بہت کمزور ہو گئی ہے، ہمارے نوجوانوں کو اردو کی بات آسان سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کسی سے کہا جائے کہ بدقماش ہے فلاں شخص، تو وہ اس کا معنی سمجھتا نہیں ہے کہ بدقماش کیوں کہا گیا ہے اسے۔ عربی زبان میں قماش بھی کپڑے کو کہتے ہیں، ثیاب بھی کپڑے کو کہتے ہیں۔ بدقماش کا مطلب یہ ہے کہ اس کا لباس ایسا ہے کہ وہ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے اعتبار سے اچھا آدمی نہیں ہے، اس کا کردار ہی اس کا لباس ہے، اس کا اخلاق ہی اس کا لباس ہے، اور اگر وہ بد اخلاق ہے تو وہ بد قماش ہے یا بد لباس ہے، کیونکہ لباس کی وجہ سے انسانوں کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ تو اس لیے وثیابک فطہر آپ علیہ السلام سے فرمایا گیا، اور ہم سب جانتے ہیں آپ علیہ السلام کی سیرت اول سے لے کر آخر تک پڑھ کے دیکھیے، آپ جیسا جو ہے وہ صاف ستھرا، نظیف، پاکیزہ کوئی دوسرا شخص ہو نہیں سکتا تھا۔ عرب کے اس معاشرے میں جو صحرائی ہے اور بیابان ہے، جہاں صفائی کے وہ تمام امکانات موجود نہیں ہیں، لیکن اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سب سے زیادہ پاک صاف ہوا کرتا تھا۔ قیمتی ہو یا نہ ہو، لیکن پاک صاف ہمیشہ آپ علیہ السلام کا لباس رہا ہے۔ تو اس رسول کو جو خود پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ رہتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ اپنے لباس کو پاکیزہ کرو، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی وجہ سے وہ پہلا جملہ یاد کیجئے کہ در حقیقت اللہ کے رسول کو بنیاد بنا کر، ان کو مثال بنا کر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، معاشرے میں رہنے والے انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے لباس کو پاکیزہ بناؤ، اپنے رہن سہن کو پاکیزہ بناؤ، اپنے اخلاق کو پاکیزہ بناؤ، کیونکہ دنیا میں یہ چلن پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے کہ جو لوگ بھی روحانی طور پر، مذہبی طور پر کسی خاص مقام تک پہنچنا چاہتے تھے اور اب بھی جو چاہتے ہیں، تو ان میں سے بہت سے لوگوں نے گندگی کو، خرابی کو، غلاظت کو اپنی ایک علامت بنا دیا تھا۔ جو بندہ پاک صاف نہیں ہے تو سمجھتے تھے کہ یہ پہنچا ہوا بزرگ ہے، اور پاکستان میں ہر شہر میں آپ کو ایسا پہنچا ہوا بزرگ ضرور کوئی نہ کوئی نظر آ جائے گا کہ جس کو لباس کا اندازہ نہیں ہے، بے لباس بھی رہتے ہوئے، گندے غلیظ رہتے ہوئے، اور لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کی تکریم بھی کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے تصورات بھی رکھتے ہیں۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے اخلاق کے اعتبار سے اور اپنی ظاہری بود و باش کے اعتبار سے پاک صاف نہ ہو۔ اس اعتبار سے یہ جملے تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو شیطان کے راستے پر چلتے ہوئے
غلیظ رہنا چاہتے ہیں اور غلاظت میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہو سکتے ہیں، جبکہ ہمیں جو اسلام عطا کیا گیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا گیا ہے، جو قرآن عطا کیا گیا ہے، اس میں تو صرف اور صرف پاکیزگی ہے، صفائی ہے، کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے۔ اس سے زیادہ کوئی امت بہتر ہو سکتی ہے؟ جیسے آپ سب لوگ یہاں تشریف فرما ہیں نماز کے لیے، ہزاروں لوگ اور ہزاروں مسجدوں میں کروڑوں لوگ اس وقت موجود ہوں گے۔ ممکن ہے وہ غریب آدمی ہو، ممکن ہے اس کا لباس بہت ہی ہلکا سا ہو اور ابتدائی قسم کے جو ہے وہ چند پیسے خرچ کر کے اس نے لباس خریدا ہو، یا کسی سے ادھار لے لیا گیا ہو، یا کسی اور پھٹا پرانا بھی کپڑا ہو، لیکن جب بھی وہ نماز کے لیے آتا ہے اس کا بدن بھی پاک ہوگا، اس کا لباس بھی پاک ہوگا۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد امت ہے جو ہر حال میں اور ہر کیفیت میں اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ ہمارے ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے، یقیناً اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میں خود ایسے بے شمار مسلمانوں کو جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ان سے کہے کہ بھائی آؤ نماز کا وقت قریب آ چکا ہے، آؤ نماز پڑھتے ہیں، تو بغیر کسی تردد کے آہستہ آواز میں کہتے ہیں کہ نہیں ابھی یار کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ نماز پڑھ سکوں۔ وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ نماز ادا نہ کر سکتا ہو۔ جو شخص مسلمان ہے اسے ہر حال میں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ نماز کا وقت چند گھنٹوں کے بعد دوبارہ آ جائے گا، پھر چند گھنٹوں کے بعد دوبارہ آ جائے گا، 5 وقت اسے لازماً اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے، اس لباس کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے بھی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جو ہے وہ پاکیزگی کی توجہ دلائی ہے، روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، شاید ہی اتنی تعلیمات کسی اور چیز کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمائی ہوں۔ ایک موقع پر آپ ایک قبر کے قریب سے گزرے تو آپ جس سواری پر تھے وہ سواری تھوڑی سی ٹھٹک گئی، بدک گئی، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو صاحب قبر ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جانور یہاں پر بدک گیا ہے۔ اور پوچھا اصحاب رسول نے کہ یا رسول اللہ اس کو کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اپنے لباس کی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا تھا، اپنی طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا، اس وجہ سے اس کو یہ اذیت دی گئی۔ یہ ایک مثال بھی، ایک ہی مثال ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم سب کے لیے کافی ہے سمجھنے کے اعتبار سے کہ اللہ کے رسول نے آخر یہ کیوں بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں دکھایا، یہ منظر اور اس قبر کے بارے میں حالات کیوں بتائے، تاکہ انسانوں کو خبر ہو جائے کہ جو مسلمان ہے وہ ہر حال میں اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کے رکھتا ہے۔ اور میں اس کو کئی بار کہہ چکا آج کی مجلس میں بھی کہ پاکیزگی ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے۔ ظاہری اعتبار سے اس کا لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، مہنگا ہو یا نہ ہو لیکن صاف ستھرا ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے، اور اس کا بدن پاک ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے ہر ایک مسلمان لازماً اپنی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرتا ہے، اور ہر ایک مسلمان لازماً اپنے آپ کو اگر وہ غسل کے قابل ہے تو غسل کا اہتمام باقاعدہ کرتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی اپنے ذہنوں میں رکھیے، آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے کہ جس میں آدمی، ہر ایک مسلمان کو باقاعدہ غسل کرنا چاہیے۔ یعنی عام طور پر بھی جب غسل کی حاجت ہو تو کیجئے، لیکن جمعہ کے روز بطور خاص مسلمانوں کو یعنی 1400 سال پہلے جب لوگ مہینوں نہیں نہایا کرتے تھے، پانی کی قلت ہے، وسائل کی قلت ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنی امتیوں کو یہ سکھایا کہ وضو تو ہر وقت ہی کرنا ہے نماز کے لیے، لیکن بطور خاص جمعہ کے روز غسل کر کے اپنے لباس کو، اپنے بدن کو پاکیزہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو گندگی ہمارے ذہنوں میں موجود ہوتی ہے، ہمارے دلوں میں موجود ہوتی ہے،
وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے قریب آ کے نماز میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور آپ محسوس کریں کہ اس کے بدن سے بدبو آ رہی ہے تو یقیناً آپ کو ناگواری ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ اپنی امتیوں کو یہ بھی سکھایا کہ اگر تم میں سے کسی نے کچا پیاز کھا لیا ہے، کچا لہسن کھا لیا ہے، تو اس وقت تک مسجد میں نہ آئے جب تک کہ باقاعدہ کلی کر کے اپنے اس منہ کی بو کو ختم نہ کر دے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں کسی ایسے شخص کو دیکھتے تھے کہ جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے پیاز کی، لہسن کی، اسی چیز کی آ سکتی تھی، ظاہر کہ شراب تو ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور شراب پیتا ہو۔ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم باقاعدہ ہمارے کچھ ساتھی اس کو مسجد سے باہر لے کے جاتے، اسے بتاتے کہ جناب یہ اپنے منہ کو صاف کر کے آؤ، تمہاری یہ جو بدبو ہے یہ باقی نمازیوں کو جو ہے وہ پریشان کر رہی ہے۔ تو اس بو کو تو آدمی دور کر سکتا ہے کسی بھی چیز سے، لیکن وہ جو بدبو ہمارے اندر پائی جاتی ہے بہت سے لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، ایک موقع پر فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص گالی دیتا ہے تو اس کے منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے 3 میل اس سے دور بھاگتے ہیں اور اس پر لعنت بھیجتے ہیں کہ کیسا غلیظ آدمی ہے، کیسا بدبودار آدمی ہے، اس سے جھوٹ بولا ہے۔ جھوٹ ایک بدبو ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک، تو اس چیز کو ہم معیوب نہیں سمجھتے۔ ظاہری طور پر یقیناً ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارے بدن سے بدبو نہ آئے، ہمارے لباس سے نہ آئے، لیکن ہمارے کردار سے جو جھوٹ کی شکل میں یا بدزبانی کی شکل میں جو بو ہم پھیلاتے ہیں چاروں طرف، اس کا دھیان نہیں کیا جاتا۔ دیکھیے اللہ خود بھی بہت جو ہے وہ ایسی صفات رکھتا ہے کہ جن صفات کو پاکیزہ ترین صفات کہا جا سکتا ہے، پاکیزہ ترین صفات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی ہستی بھی پاکیزہ ترین ہستی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق سکھائے گئے وہ بھی انتہائی پاکیزہ اور معتبر اور بہترین اخلاق سکھائے گئے تھے۔ اس لیے یہ ہمیں سکھایا گیا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے لوگو اپنے لباس کو پاکیزہ بنا دو۔ یہاں صاف ستھرا نہیں کہا گیا، عربی زبان میں صاف ستھرے کے لیے نظیف کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس کا لباس صاف ستھرا ہے، لباس و نظیف، اس کا لباس بہت صاف ستھرا ہے، لیکن پاکیزہ لباس ہونا اور محض صاف ستھرا ہونا ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو ہم انسانوں کو، مسلمانوں کو پاکیزہ لباس بنانے کا، پاکیزہ جسم بنانے کا، پاکیزہ اخلاق بنانے کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے آج سے اہتمام کر لیجیے، پہلے بھی کرتے ہی ہوں گے یقیناً، اگر اس میں کہیں کچھ کمزوری تھی تو اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کیجیے کہ ہر مسلمان ہر وقت اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنے گھر والوں کو، اپنی خواتین کو سکھائیے کہ یہ پاکیزہ رہنا یہ مسلمان کی علامت ہے، اسلام کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ہے کہ انسان کو پاکیزہ رہنا چاہیے، اور اس پاکیزگی کے ساتھ ساتھ جہاں انہیں وضو کا طریقہ بتائیں، جہاں غسل کا طریقہ بتائیں، وہاں انہیں یہ بھی سکھائیں کہ انسان اپنے کردار کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو پاک کرے۔ اگر وہ پاک کرے گا تو اس کی دعائیں، اس کی یہ ساری التجائیں جو ہم نماز کی صورت میں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو زیادہ قبول کرتا ہے۔ آپ جب کسی بڑے آدمی کو، کسی بہت ہی محترم شخصیت کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو اسے باقاعدہ خوشبو میں بسا کے دیتے ہیں، پاکیزہ بنا کے دیتے ہیں، کیونکہ اہتمام ہوتا ہے اس بڑے شخصیت کے اعتبار کا کہ جناب ہم بڑے آدمی کے پاس جا رہے ہیں تو ہمارا تحفہ بھی اچھا ہی ہونا چاہیے۔ تو آپ دنیا میں کائنات کے سب سے بڑے رب اور سب سے بڑے الہ، سب سے بڑے بادشاہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے جسم کو، اپنے لباس کو، اپنے کردار کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کیجئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر آواز کو بھی سنے گا، ہر دعا کو بھی قبول کرے گا، اور آپ کو ایک محترم انسان کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندوں میں شامل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔